السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 42، 43 اور 44 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنی بالادستی کے ساتھ ساتھ حزب اللہ اور حزب الشیاطین کا بھی کمپیریزن کیا تھا، تقابلی جائزہ پیش کیا، اور دونوں کو جو مائنڈ سیٹ ہیں یعنی ان کے نفسیاتی تجزیات بھی پیش کیے۔ اللہ کی جو سچی جماعت ہے وہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتی ہے اور اس کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے وہ عملی نظام تشکیل دیتی ہے۔ دوسری طرف جو حزب الشیاطین ہیں وہ ہر وقت یہ کوشش کرتی ہیں کہ اللہ کی سچی جماعتوں کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عقلی اور نقلی دلائل دے کر یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اللہ کی جو سچی جماعتیں ہیں وہی غالب آئیں گی۔ اب مکہ المکرمہ میں کفار مکہ، مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں یا مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی کہ یہ آپ کا جو مذاق اڑانا ہے یہ تو پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے ہیں، پہلے رسولوں کو بھی پریشان کرتے رہے ہیں۔ اصل میں یہ ایک نفسیات ہے ان کی، اور یہ حزب الشیاطین اپنی تاریخی اعتبار سے یہ ہر دور میں اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، ہم بھی ان کا مذاق اڑائیں گے، یہ مذاق ان پر واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ رب العزت نے ابو جہل اور اس کی جتنی حکمران پارٹی تھی، حکمران طبقہ تھا، اس کا سرداری نظام تھا، غزوہ بدر میں اس کو اتنی زد پہنچائی کہ وہ تہس نہس ہو کے رہ گیا، اور جو باقی اس کا نظام رہ گیا تھا بڑا کمزور سا سسٹم، وہ آہستہ آہستہ 6 سال کے اندر فتح مکہ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مکمل طور پر یہ شکست کھا جاتے ہیں، ریاست مدینہ اور ریاست مکہ یہ مکمل ہو جاتی ہے، قومی انقلاب مکمل ہو جاتا ہے، قومی سطح پر آزادی انسانیت کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کرم فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت آج بھی آیت مقدسہ نمبر 42 میں پھر تنبیہ فرما رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں کہ ذرا غور کیجئے۔ قل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان سے کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون ہے
جو تمہاری نگرانی کرتا ہے راتوں کو اور دن کو، یہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، یہ اللہ کی طرف سے نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ جو زمین و آسمان ہے، یہاں پر تو مختلف شیاطین ہیں، مختلف انسانیت کے لیے نقصان دہ پہلو موجود ہیں، وہ مختلف شکلوں میں ہے، مخلوقات کی شکل میں ہے اور مختلف شکلیں ہیں۔ پھر انسان کو غذاؤں کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آسمان میں اور زمین میں یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے، انسان کی نشو و نما کے ذرائع رکھے ہیں، اسباب و وسائل رکھے ہیں، بہترین اس کو ماحول دیا ہے، بہترین ترقیات رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کون ہے جو سارا کچھ کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ جب اللہ رب العزت یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ضرورت تو اس بات کی ہے اس کا ذکر کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے، اللہ کی رضا کو سمجھا جائے، اللہ رب العزت کی منشا کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، یہ تو اللہ کا ذکر سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ ان کا نفسیاتی تجزیہ ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے واسطے کوئی معبود ہے جو ہمارے علاوہ ان کو بچاتے ہیں؟ اور یہ جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں ظاہراً بت، ان کے اندر تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے، لا یستطیعون نصر انفسہم، کہ وہ اپنی مدد کر سکیں۔ جو بت ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، جس کا کوئی دماغ نہیں، کوئی دل نہیں، اس کے اندر روح نہیں، جان نہیں، وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ان کو ہماری طرف سے کوئی رفاقت یا دوستی کی بات کی جاتی ہے، یعنی ہمارے کوئی یہ دوست بھی نہیں ہے، یہ تو مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں جس پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، یہ تو ہم ہیں جو ان کو اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، پھر ان کو لمبی عمر تک فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی ہے جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جنہوں نے ہمیں فائدہ دیا، رزق اور وسائل پیدا کیے۔ اللہ رب العزت ایک ایک نعمت کو اگر ذکر کیا جائے تو اس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اپنی باڈی پہ غور کر لیجئے، اور جو اللہ نے زندگی دی ہے، عمر دی ہے، اس پر غور کر لیجئے، کیا ہے ہمارے بس میں؟ اللہ رب العزت نے تو اس تدبیری نظام کے تحت انسان کو یہ سمجھا دیا کہ تمہیں تو اپنی زندگی پر اختیار نہیں ہے۔ آپ دنیا میں آئے، خالی ہاتھ آئے، جسم پر بھی کچھ نہیں ہے۔ دنیا سے گئے تو جو کچھ جسم پر موجود ہے اتار لیا جاتا ہے، اور اتارنے کے بعد 2 سادہ کپڑوں میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور کئی جو مذاہب ہے اس میں جلا دیا جاتا ہے، اس کی راکھ بن جاتی ہے۔ بھائی جو کچھ دنیا میں آیا تھا وہ تو کچھ ساتھ لے کے نہیں گیا، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دلیل کیا ملتی ہے کہ یہ انسان بے بس ہے، بے اختیار ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہوتا تو ساتھ لے جاتا۔ اب یہ انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ اسباب و وسائل کا مالک ہے، نہ اپنی زندگی کا مالک ہے، تو یہ اتنا اکڑ کے چلتا ہے، اتنا اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کرتا ہے، ضدی ہے، ہٹ درم ہے
کہ یہ اللہ کی بات ہی نہیں سننا چاہتا۔ اس لیے سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے کا شکر ادا کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک ہم نے زمین کو اس کے کناروں سے کم کر دیا، گٹھا دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں جو جماعت تیار کی، جماعت صحابہ کی سچی جماعت تیار کی، تو یہ جماعت بڑھتی گئی اور کفار مغلوب ہوتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین میں وسعت ہو رہی ہے اور ان کی زمین تنگ ہو رہی ہے۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وسعت ہو رہی ہے، یہ غریب ہیں، یہ کمی ہے، یہ عوام ہے، عام لوگ ہیں، ہم تو چودھری ہیں، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس اختیارات ہیں۔ بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت آگے بڑھتی جا رہی ہے تو یہ جماعت وسیع ہوتی جا رہی ہے اور وہ تنگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سچی جماعت کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور خلافت باطنہ کے دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کی جو تیاری ہے اور اس تیاری کی وسعت ہے، یہ اللہ رب العزت نے وسعت فرمائی، اور مقابلے کی جو طاقت ہے، شیطانی جماعت ہے، وہ اپنے اس حسن ظن میں، یعنی اپنے دماغ میں خوش ہے، اپنے گمان کے مطابق آگے بڑھنے میں خوش ہے، حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جو مرتبہ، مقام، وسعت اور ترقی جماعت صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ افہم الغالبون، کیا بس یہ غالب ہوں گے؟ نہیں، یہ غالب نہیں ہوں گے، یہ شکست کھائیں گے۔ اس لیے تاریخی طور پر یہ دلائل موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی سچی جماعت ظاہراً اگر تنگی میں بھی ہے، مشقت میں ہے، مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، لیکن اللہ رب العزت انہی کو غالب کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہی کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ فتح آپ کی جد و جہد پر ہے، اسی تاریخی تسلسل سے جو محنت ہو رہی ہے، اس محنت پر اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاسک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاسک کو اچیو کیا ہے۔ آپ کو جو ہدف دیا گیا، ٹارگٹ دیا گیا، اس کو آپ نے اچیو کیا ہے، اس کے لیے شب و روز محنت کی، پلاننگ کی، اللہ رب العزت نے آپ کو کامیاب کر دیا اور آپ ہی کو غالب کر دیا۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ سچی جماعت کی جو جد و جہد ہے، محنت ہے، ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ دور حاضر میں آج اسی محنت کی ضرورت ہے، اسی شعور کی ضرورت ہے، اسی اعلیٰ نظریے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی یہ ضرورت ہے ہم اس سچی جماعت کا ساتھ دیں، وہاں سے رہنمائی حاصل کریں اور آج کے دور کے مسائل کا حل اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔